اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا و مرشدنا امام العارفین سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف کے باب ایک اور فصل دوم کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوں۔ اب یہ عنوان ہے نیت اعمال۔ جیسے حدیث شریف بھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ اس سلسلے کے فرمودات شریف ہیں ہمارے مرشد کریم کے، تو میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ اسلاف میں طالبان خدا ایسے اخلاص، نیت کی سچائی اور توکل والے ہوتے تھے کہ اونٹوں سے بھی معرفت الہی حاصل کر لیتے تھے، جبکہ اس زمانے کے لوگ پختہ اعتقاد نہ رکھنے، اولیاء اللہ اور کامل مشائخ کا ادب اور حقوق بجا نہ لانے کے سبب فیض سے محروم اور بدنصیب ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے ادب لوگوں کے بارے میں قرآن شریف کا فرمان ہے کہ ینظرون الیک وہم لا یبصرون، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بے ادب لوگ بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ابو جہل جیسے، مگر حقیقت میں بالکل آپ کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ باطنی بصیرت سے محروم ہیں۔ ایسے لوگوں کی بے نصیبی کا یہی سبب ہے کہ ان کے دل اور نیتیں صاف نہیں ہیں، جبکہ نظر الہی دل اور نیت پر ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری اعمال پر، جس طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر تو تمہارے قلوب اور نیتوں پر ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ مسجد میں جال کے درخت کے سائے میں آپ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ اس دن آپ نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، عمدہ قسم کا دوشالہ اور سونے کی یعنی طلا جیسی لکیروں والی لنگی یعنی عمامہ باندھا ہوا تھا، جبکہ پچھلی ساری رات بما جماعت فاقہ میں بسر ہوئی تھی۔ الجوع طعام اللہ، یعنی بھوک جو ہے یہ اللہ کا طعام ہے، والے طعام کے ساتھ جماعت کو سر بلندی بخشی گئی تھی۔ اتفاقاً اسی رات ایک مسافر پٹھان بھی مسجد میں مقیم تھا، جسے جماعت کی طرح ساری رات بھوک میں گزارنا پڑی۔ خانقاہ کے معتقدین کوری لوگوں کے گھروں سے کچھ کھانا آیا تھا، لیکن وہ سیر نہ ہو سکا۔ جب صبح حضرت پیر سائیں روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی عمدہ پوشاک میں دیکھا تو کہنے لگا کہ حضرت، آپ نے ایسا قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، جبکہ آپ کی خانقاہ میں ایک مسافر نے ساری رات فاقہ میں بسر کی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی، یہ پوشاک جو تم دیکھ رہے ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر سعی و کوشش کے عطا فرمائی ہے، ہم نے اپنی خواہش سے نہیں خریدی۔
البتہ اس پوشاک کے پہننے میں ہمارے دو مقاصد پوشیدہ ہیں۔ ایک تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ خاص اپنے کرم سے ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور دوسرا لوگوں کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ ہم وہی ہیں جو پہلے بھینسیں چرایا کرتے تھے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں قرب خداوندی کا شوق پیدا ہوگا کہ دیکھو اس پیر صاحب نے اپنے رب کو پہچانا ہے تو کیسی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، کیوں نہ ہم بھی یہ راستہ اختیار کر کے اپنے رب کی نعمتیں حاصل کریں۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک صاحب کمال بزرگ بیت الخلاء کی طرف جانے لگے، ایک مرید بھی تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ بزرگ بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو ان کی نظر روٹی کی ایک ٹکڑے پر پڑی۔ اس بزرگ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر مرید کے ہاتھ میں یہ کہتے ہوئے دیا کہ اسے اپنے پاس رکھو، میں بیت الخلاء سے ہو کر آتا ہوں۔ بزرگ کے جانے کے بعد مرید نے روٹی کا وہ ٹکڑا کھا لیا۔ بزرگ جب وہاں سے فارغ ہوئے اور وضو فرمانے کے بعد روٹی کا ٹکڑا طلب کیا تو مرید نے عرض کیا، حضرت روٹی کا ٹکڑا میں نے کھا لیا ہے، اس خیال سے کہ یہ غلیظ جگہ پر پڑا تھا اور آپ کے لائق نہ تھا، اسی لیے میں نے کھا لیا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ اگرچہ تم نے یہ بے ادبی کی ہے کہ بغیر حکم کے کھا لیا ہے، مگر چونکہ تمہاری نیت میں اخلاص تھا اس لیے تمہارے نسل میں سے دو کتب پیدا ہوں گے۔ اے عزیز، مرشد نے اپنے مرید کو غلاظت کی جگہ سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے دیا اور کہا کہ اسے اپنے پاس رکھو، مگر اس مرید نے اس خیال سے کھا لیا کہ گندگی کی جگہ سے ملا ہوا روٹی کا ٹکڑا میرے مرشد نہ کھائیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ مرشد کی بے ادبی اور نافرمانی ہے، مگر حقیقت میں عین ادب اور فرما برداری ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر تو تمہارے قلوب اور نیتوں پر ہوتی ہے۔ پس جب مرید نے سچی نیت کے ساتھ اپنے شیخ سے پہلے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور اس کی نسل میں دو اقطاب کے پیدا ہونے کی خوشخبری سے سر بلندی عطا کی گئی۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ پہلے بزرگوں کا سفر میں دستور ہوتا تھا کہ جس شہر میں جاتے وہاں کسی کامل شخص کو تلاش کر کے اس کی صحبت اختیار کرتے تھے اور اس سے اکتساب فیض کرتے تھے، اور اگر کوئی راہ الہی کا ادنا طالب مل جاتا تو اسے اپنی صحبت میں رکھ کر فائدہ پہنچاتے۔ مطلب یہ کہ ان کا سفر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا اور اس میں کوئی بھی نفسانی خواہش نہ ہوتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیارے دوستو، یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ صحبت جو ہے آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں اور اسے لائک کریں اور مجھے اپنے مشوروں سے نوازیں۔ میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میرا پروگرام سنتے ہیں اور میرا یہ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور مجھ سے رابطے میں ہے۔ میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔